بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ہم قرآن کریم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے صفحہ 342 342 اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ وَمَن يَرْغَب سے لے کر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والی یہ آیت ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن کتاب کا نام ہے، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ ایک سرمستی و حیرت ہے سراپا تاریک، ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ جو تلاوت قرآن کریم کی، اس کا ترجمہ چونکہ پہلے ویلاگ میں پیش کر چکے ہیں۔ ہل اللغات سفینہ نفسہ صفا بمہن جہلو و انتصاب۔ ناظرین، ترجمہ شیخ الہند اس پر مبنی ہے، اس لیے صفا نفسوں کے معنی پہلے توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے، کہ اپنی ذات ہی سے آمق ہو، کہ اپنی ذات ہی سے آمق ہو۔ اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہو، یعنی اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں۔ خلاصہ تفسیر، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے تاریخ کو کیوں کر احمق نہ کہا جائے جس کی یہ شان ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے لیے سب ہی کچھ ہے۔ اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جب کہ ان سے ان کے پروردگار نے بطور الہام کے فرمایا کہ تم حق تعالیٰ کے اطاعت اختیار کرو، حق تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی، رب العالمین کی، پس اسی اطاعت کے اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اسی وقت ہو یا بعد چندے، اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا یہ مضمون تھا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام و اطاعت حق کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم دم مرگ تک اسی کو مت چھوڑنا، اور بجز اسلام کے اور کسی پر جان مت دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، تیسرا ویلاگ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی چوتھے ویلاگ کے ساتھ۔ چل نبی دے درتے چل، چل دیوانے چل، آخر تے آون والا سب تے چھاون والا، جس نوں رب دور بلاوے عرشاں تے جاون والا، سب تو بلند برتو، سب تو بلند برتو، ایو فیصلہ اٹل، چل نبی دے در تے چل، دیوانے چل نبی دے در تے چل۔ حضرت حسان والی سنت نوں زندہ کریے،
اپنے لیکھانوں یارو آ جاؤ زندہ کریے پائندہ کریے آ جاؤ تابندہ کریے مردہ دلاں نو نہتاں سن سن تابندہ کریے یاری نبی دے نال رکھ بے شک ملے گا پھل چل دیوانے چل چل دیوانے چل